إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی ساتھیوں، اللہ رب العالمین تمام تر تعریفوں کا مستحق ہے، جس نے ہم انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی، ہماری منفعت اور مضرت کس چیز میں ہے یہ بات سجھائی، جو ہر مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دینے والا اور ہمیں راہ دکھانے والا ہے۔ حاضرین، اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ہے، جسے کہا جاتا ہے معیت اللہ، اللہ رب العالمین کا ساتھ۔ یہ ایک ثابت عقیدہ ہے جو قرآن اور احادیث نبویہ سے مدلل انداز میں ثابت ہے، جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین کس طرح ہمارے ساتھ ہے، اس سلسلے میں ہمیں کوئی مثال نہیں دینی ہے، نہ کوئی تشبیہ بیان کرنی ہے، نہ ہمیں مشبہہ میں سے ہونا ہے، نہ ممثلہ میں سے، نہ معطلہ میں سے۔ اللہ کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اور نہ ہی ہم اللہ کی اس صفت کا انکار کر سکتے ہیں۔ اس صفت کو ثابت کرنا، اس صفت پر ایمان رکھنا ہمارے اوپر لازمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث نبویہ میں اس کا اظہار کیا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ تو ساتھ کس طرح سے ہے، اس کی دو تفریق ائمہ نے کی ہیں، علماء سلف نے کی ہے۔ معیت اللہ الخاصہ و معیت اللہ العامہ۔ ایک تو اللہ رب العالمین خاص انداز سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی خاص بندوں کے ساتھ، اور ایک اللہ کی عام معیت ہے، عام ساتھ ہے۔ اس کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، اپنے علم، اپنی بصیرت اور اپنی جانکاری کے لحاظ سے اللہ رب العالمین ہر چیز کے ساتھ ہے۔ قرآن میں بارہا اس بات کا ذکر ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العالمین تو نگاہوں کی
خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو کچھ چھپا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، کہ بیٹے اگر آسمان و زمین میں رائی کا ایک دانہ بھی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو لانے پر قادر ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، جیسا کہ سورہ مجادلہ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اگر تم 3 لوگ ہو تو چوتھا اللہ ہے تمہارے ساتھ، اگر 5 ہو تو چھٹا اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، تم کم ہو یا زیادہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ۔ تو یہ علم اور بصیرت کے لحاظ سے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی بصیرت کے لحاظ سے وہ ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز کا علم اس کو ہے۔ اس اسلامی عقیدے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ فائدہ دیتا ہے انسان کو گناہ سے بچانے میں، انسان کو غلط راہ پر چلنے سے روکتا ہے یہ عقیدہ کہ ایک انسان اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ساتھ تصور کرے کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیا اس کی ہمت ہوگی کہ وہ انسان گناہ کی طرف اپنا قدم بڑھائے؟ جب اس کو یہ یقین ہوگا، جب اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ پختہ طریقے سے بیٹھ جائے گا کہ اللہ رب العالمین علم اور بصیرت کے لحاظ سے مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتوں کو سن رہا ہے، میری حرکتیں ساری ریکارڈ کر رہا ہے، جب بندہ اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھائے گا، کیا وہ بندہ اس گناہ کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے تعلق سے اس عقیدے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان کھلے یا چھپے میں پھر گناہ کرنے سے باز آتا ہے، انسان پھر اپنے انسانوں کے حقوق نہیں مارتا، کوئی کسی کی وراثت نہیں ہڑپتا۔ اگر یہ عقیدہ دل میں آ جاتا تو پھر مظلوم پر ظلم نہ ہوتا۔ اگر یہ عقیدہ صحیح طور سے کسی انسان کے دل میں بیٹھ جاتا تو پھر زمینیں اور جائیدادیں ہڑپ نہ کی جاتی۔ لیکن جب یہ عقیدہ کمزور ہوا اور معاذ اللہ امت کے ایک حصے نے اس عقیدے کو سراسر باطل قرار دے دیا تو اس کا کیا اثر ہوا؟ لوگوں کے اندر سے، لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف جاتا رہا۔ لوگ پھر گناہ کرنے سے کتراتے نہیں ہیں، پھر ڈرتے نہیں ہیں کہ ان کو دیکھنے والی بھی کوئی ذات ہے۔ جب اللہ کا یہ عقیدہ، اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ انسانوں کے دل میں راسخ ہو جائے گا تو پھر جگہ جگہ CCTV کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان دیکھ رہا ہے کہ اس کیمرے سے بھی زیادہ تیز اگر کسی کی بصیرت ہے، کسی کی نگاہ ہے اور کسی کی سماعت ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ ہر چیز سننے والا ہے۔ تو یہ معیت اللہ العامہ، یہ عام معیت کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے ساتھ ہے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی سماعت اور بصارت کے لحاظ سے۔ دوسری معیت، معیت اللہ الخاصہ، اللہ رب العالمین کا خاص ساتھ، اللہ رب العالمین خصوصی طور پر ساتھ رہتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء، اولیاء، اتقیاء اور صالحین جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے لیے لڑتے مرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ساتھ۔ اس کو کہا جاتا ہے معیت اللہ الخاصہ، کہ اللہ ان کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے۔ کہیں ان کو اگر مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو مدد دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دونوں جائیے اور فرعون کو سمجھائیے، انہ طغی، بے شک وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اور فرعون سے جا کر بڑی نرمی کے ساتھ بات کہنا، ہو سکتا ہے وہ فرعون نصیحت پکڑ لے یا اللہ رب العالمین سے ڈر جائے۔ قتادہ رحمہ اللہ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، جب انا ربکم الاعلی کہنے والے کے ساتھ اتنا رحم ہے اللہ رب العالمین کا، تو سبحان ربی الاعلی کہنے والے کے ساتھ کتنا زبردست رحم کرنے والا وہ ہوگا۔ تو سب سے بڑا سرکش فرعون اس دنیا کا، سرکشی میں اس قدر بڑھ گیا کہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، اس سے بھی کہا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہیے نرم بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمیں سزا نہ دے دے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم کا ایک انسان قتل کر دیا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟
قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، کہ ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ کا ساتھ ہے خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، جو ظالم اور جابر کے سامنے حق کی پکار کو بلند کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی راہ پر لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، خصوصی ساتھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ ہجرت کے موقع سے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، اور غار کے اندر دونوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ مشرکین مکہ وہاں پہنچتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ مشرکین ہم تک آ پہنچے ہیں، بڑا ڈر لگ رہا ہے، بڑا خوف کا سما ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی ہے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے تعلق سے جن کا تیسرا ساتھی اللہ رب العالمین، جس کا ساتھی اللہ بن جائے، ان لوگوں کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ ایسے لوگوں کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دے گا کہ ہلاک اور برباد ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دشمنوں کے ہاتھ میں جانے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پناہ دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ خصوصی پناہ میں لیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، اور تائید غیبی ہمیشہ ایسے لوگوں کو اللہ کی جانب سے شامل حال رہتی ہے جو جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کون لوگ ہوتے ہیں، یا اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ قرآن مجید میں بارہا اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، ان اللہ مع المؤمنین، اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ پر اور فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، جن کے دلوں میں خوف اور خشیت ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کی خشیت بیٹھی رہتی ہے۔ تقوی جن لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، جو لوگ ہر کام کو عمدگی سے کرنے والے ہیں، جو لوگ hمیشہ اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل کو، ہماری ہر حرکت کو، ہماری ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے، جو یہ لوگ تصور رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر اللہ رب العالمین کا ساتھ چاہیے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی تربیت کیجیے۔ اپنے ایمان کو کبھی کمزور نہ پڑنے دیا جائے۔ اپنے ایمان کو اگر آپ نے کمزور پڑنے دیا تو اللہ رب العالمین کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اور اسی قدر شیطان کا ساتھ تمہارے ساتھ لگ جائے گا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو ہمیشہ اللہ کی نصرت اور تائید رہے گی، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اگر نصرت اور تائید کی ہے تو ان لوگوں کی جن کا ایمان سب سے زیادہ پختہ اور مضبوط رہا۔ اور اگر ہمارے ایمان کے اندر جس قدر کمی، کمزوری اور کوتاہی آتی رہے گی، اللہ کا ساتھ بھی ہمارے اوپر سے چھوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے کوئی خلاف نہیں آ سکتا۔ لیکن جب اللہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے، تصور کر لیجئے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، چاہے ساری کائنات آپ کے ساتھ ہو، لیکن اگر اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت اگر آپ کو حاصل نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ نے اللہ کو پا لیا تو پھر آپ نے کچھ نہیں کھویا، اگر آپ نے اللہ کو کھو دیا تو مان لیجئے آپ نے کچھ بھی نہیں پایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ساتھ رکھنا اس پرفتن دور میں، خاص کر کے جبکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا ساتھ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اگر ہم نہیں حاصل کر پائیں گے تو ہمارا بھلا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے علاج یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کے جو حقوق ہم پامال کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم نے قطع تعلق کی ہوئی ہیں، رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف طعنے تشنیع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت، چغل خوری، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، کمزور کا حق ہڑپ لینا، کمزور کو تنگ کرنا، کمزور کو پریشان کرنا، یہ حقوق کی چیزیں ہیں، ان کا بھی خیال کریں۔ ان سے بھی ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جس قدر آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوگا اسی قدر آپ کے ایمان کے اندر کمی آتی جائے گی۔
اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ اگر واقعتاً آپ اللہ رب العالمین کا ساتھ چاہتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی صحیح انداز سے تربیت کرنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کو پختہ مضبوط بنانے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے ایمان میں پختگی آئے، ایسے اعمال سے ہم کو محفوظ فرما جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والی ہوں۔ یا رب العالمین ہمیں توکل اور یقین جیسی دولت سے نواز۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اگر اللہ رب العالمین ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، یا رب العالمین اس کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔